الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ وہ معمور اس عشق سے جس کا سینہ اسی کا ہے ورنہ اسی کا ہے جینا آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں معزز سامعین حضرات پسی پردہ بیٹھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مائیں اور بہنیں اور ننھے منھے معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے احسان ہے شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق اور رحمت فرمائی اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بھی انتہا قبول فرمائے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اللہ عز و جل فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اے نبی کہہ دیجئے یعنی لوگوں سے بیان کر دیجئے لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی جب اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا واللہ غفور رحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے میں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کہ نبی تمہیں جس بات کا حکم دے رسول جس بات کا حکم دے اس کام کو کر گزرو اور جس کام سے منع کرے رکنے کے لیے کہے تو اس سے رک جائیے اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا فقط واحد ایک راستہ ہے جس راستے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں وہ راستہ کون سا راستہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس راستے کے ذریعے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس کے برخلاف چلیں گے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اسلام ہے اس کے برخلاف جتنے دنیا میں ادیان پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام باطل ہیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے سوائے دین اسلام کے کوئی دین اللہ کے یہاں قبول
نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر مکمل ہمارے لیے کیا ہے؟ کامیابی کی شاہراہ ہے، ایک راستہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ آپ کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ان کے مطابق، ان کے قول و فعل پر، ان کے طرز عمل پر، ان کی کردار، ان کی گفتار، ان کا چال چلن، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تمام مکمل اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اگر آ جائے گا تب ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے درمیان تلاوت کی گئی خطبے کے اندر، اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی، کوئی مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک کہ میں یعنی آقا علیہ السلام اس آدمی کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کی مال و دولت سے، والناس اجمعین تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب آپ علیہ السلام کی ذات جس آدمی کے نزدیک نہ ہو جائے، جب تک آدمی کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ساری محبتوں پر اللہ کے نبی کی محبت کو ترجیح دینی ہے کہ ہماری جو ہے اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، دولت و ثروت سے بھی زیادہ، ہر چیز سے پیاری ذات اگر کوئی ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے ایمان میں ابھی نقص ہے، ناقص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ پیارے ہیں، آپ محبوب ہیں، لیکن اپنی جان کے بارے میں کچھ تذبذب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شاید جان سے پیارے آپ نہیں ہیں۔ تمام چیزوں سے تو پیارے ہیں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن اپنی جان کے مقابلے میں کچھ مجھے شک ہے کہ آپ پیارے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان ناقص رہے گا، ادھورا رہے گا۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی تو حضرت عمر نے غور و خوض کیا، اس کے بعد فرمایا کہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، مکرم ہیں اور محترم ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس حدیث کے اندر یہی فرمایا گیا کہ ہمارا مال و دولت، ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارے ساری دنیا کے تقاضے، ہماری رشتہ داریاں، ان تمام سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی سے محبت اصل کیا ہے؟ حقیقی محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو محتم بشان محبت ہے وہ کون سی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنایا جائے، ان کے قول و فعل کو، اور انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے تو گویا ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی شک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر کبھی دنیا کے اندر کوئی ایسا ٹکراؤ آ جاتا ہے، ایک طرف تو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، رشتہ داریاں ہیں، اولاد ہے، وہ کسی ایسے کام کا حکم دے رہی ہے، اور ایک طرف آپ علیہ السلام کا کی جو ہے طرز عمل ہے، آپ کا طریقہ ہے، اب ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اب بندہ کس کی بات کو مانتا ہے؟ سوسائٹی کی بات کو مانتا ہے، رشتہ داروں کی بات کو مانتا ہے، یا اولاد کی بال بچوں کی بات کو ترجیح دیتا ہے؟ تو سمجھو اللہ کے نبی کی محبت کا بھی شک ہے۔ اور اگر تمام ان رشتہ داریوں کو الگ رکھ دیتا ہے اور وہ طریقہ لاگو کرتا ہے اپنی زندگی میں، اپنے معاملے میں، اپنی تجارت میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے لین دین کے اندر جو طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو سمجھو کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ جو ہے کیا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو پروموٹ کر رہا ہے اور ان کے لائے ہوئے دین کو فالو کر رہا ہے اور اس کے آگے تمام رشتہ داریوں کو چھوڑ رہا ہے، تو اس آدمی کے دل کے اندر مانا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اور اگر ایسے ٹکراؤ کے موقع پر ہم جو ہے سنت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور برادری کی اور بچوں کی اور تمام دنیا کے لوگوں کی باتوں کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی محبت میں بھی نقص ہے، ادھوری ہے۔ پورے کامل مومن ہم نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمام چیزوں میں اللہ کے نبی کے طریقوں کو اعلیٰ، عرفہ اور بالا نہ سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، تو محبت ناقص ہے اور ادھوری ہے۔
اللہ کے نبی کی محبت کے اندر لوگوں نے کیسے کیسے جو ہے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور جو ہے انسان ہی نہیں، نباتات، جمادات، ایسی چیزیں جو بظاہر بے جان ہے وہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی جب مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے تو کھجور کا ایک تنا ہے جس کو استوان حنانہ اس کا نام ہے، اس تنے کو پکڑ کر اس سے ٹیک لگا کر آپ علیہ السلام جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی کے اندر جب پیش کیا تو اس کے بعد آپ جو ہے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر رونے کی، بچے کی طرح بلبلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوگ حیران ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ علیہ السلام ممبر سے اترتے ہیں، اس کھجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں تو دیکھا وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، وہ بلبلا رہا ہے، جس طریقے سے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے اور بلبلاتا ہے، ایسے ہی وہ کھجور کا بے جان تنا رو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ایسے سہلایا جیسے کسی ماں، کوئی ماں اپنے بچے کو سہلاتی ہے، اور اس کو چپ کیا اور اس سے جنت کا وعدہ کیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا وہ کھجور کا تنا اس لیے رو رہا تھا کہ آج تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کی قربت مجھے نصیب تھی اور میرے قریب رہتے تھے، اب ممبر آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ مجھ سے دوری ہو گئی ہے، وہ محبت، وہ قربت دور ہو گئی ہے، اس بات کا اسے احساس ہو رہا تھا، اس بات سے وہ رو رہا تھا۔ تو ایسی چیز بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، تو ہمیں تو کتنی اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے تو اونٹ قطار در قطار آ رہے تھے، ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے آگے بڑھ کر جو ہے جلدی ذبح ہونا چاہتا تھا، ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے آگے بڑھ رہا تھا کہ پہلے میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں، پہلے میں ذبح ہو جاؤں۔ جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، تمام چیزیں اس کائنات کی جانتی تھی کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، آخری نبی ہے۔ جمادات کیا اور نباتات کیا، پیڑ پودے کیا، اتنے واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ ایک پتھر اللہ کے نبی کو سلام بھی کیا کرتا تھا، اور بعض مرتبہ درخت اللہ کے نبی کو سلام کیا کرتے تھے، سب جانتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ ساری دنیا کے رشتوں کو نیچے رکھ دیجئے، سب سے اوپر اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی کا طریقہ، ان کی زندگی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا چند دنوں پہلے کی بات ہے، کانپور کے اندر کسی موقع پر جو ہے ایک شخص نے جو ہے اللہ کے نبی کی محبت کے اندر ایک جو ہے سائن بورڈ لگایا اور اس پر لکھا آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ جذبہ اور اس کے اندر جو ہے یہ چیز ہر مومن کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس پر ہماری حکومت ہند کے جو ہے لوگوں نے کتنا اعتراض کیا، ان کئی لوگوں کے خلاف جو ہے گرفتاری کے وارنٹ ہو گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی اللہ کے نبی کی اگر ناموس سلامت نہیں ہے، آپ کی محبت کہنے پر بھی اور محبت سائن بورڈ پر لکھنے پر بھی اگر جو ہے ہمیں سزا مل رہی ہے تو ہم بار بار اس سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کے ذات اقدس پر کوئی آدمی انگلی اٹھائے تو ہمیں وہ انگلی سلامت نہیں چاہیے، اس انگلی کو کاٹ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے، اپنی اولاد، اپنے والدین، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی محبوب ہے، اور جو چیز جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اس کے لیے جان لی بھی جاتی ہے اور جان دی بھی جاتی ہے۔ تو ہماری محبت اللہ کے نبی سے ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا جب نام نامی آ جائے، ان کی ناموس کی بات آ جائے تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کے نبی کے محبت کے اندر جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے نبی کے پاس آ گئے تھے۔ واقعہ ان کا اس طریقے سے تھا کہ کچھ یمن کے لوگ، تاجر لوگ مکے سے گزر رہے تھے، بلکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر تھے۔ ڈاکوؤں نے جو ہے قافلوں کو لوٹا، پہلے ڈاکو لوگ جو ہے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو ان کی ماں سے ان کو چھڑایا اور جو ہے انہیں لا کر کسی کو بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ یہ بکتے بکتے جو ہے ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے خرید لیا، اور خرید کر حضرت خدیجہ کو انہیں ہدیہ کر دیا۔
اب اللہ کے نبی کا جب نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ نے یہ غلام اللہ کے نبی کو ہدیہ کر دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اب ان کے شہر کے یمن کے غالباً کچھ لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں نے پہچانا، ارے یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے جو اپنی ماں کے سے بچھڑ گیا تھا، قافلے نے ڈھونڈ لیا تھا، غالباً یہ تو وہی بچہ لگ رہا ہے، معلوم کیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ ارے بیٹا تمہارے والدین رو رو کر پریشان ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو، ہمارے ساتھ چلیے۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جا کر ان کے والدین کو بتایا تو ان کے والد، ان کے بھائی اور اسی طریقے سے جو ہے ایک ان کے چچا ان کو لینے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے ہمارا یہ بیٹا ہے جو کسی طریقے سے آپ تک آ گیا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، ساتھ میں بہت سارا مال و دولت کے لائے تھے، کبھی ہو سکتا ہے کچھ مال دینا پڑے تو ہم وہ دے کر بھی اپنے بچوں کو چھڑا لیں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس سے آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ جانا چاہے تو اسے اختیار ہے، نیچے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں ابھی اس کو بلا لیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا کہ تمہارے والدین آئے ہیں اور آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں، تو حضرت زید بن حارثہ ظاہر ہے کہ والدین کو دیکھ کر تڑپنے چاہیے تھے، جانے کے لیے بے چین ہو جانے چاہیے تھے، لیکن آپ کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والد نے کہا کہ بیٹا تمہاری والدہ رو رہی ہے، تمہارے لیے ہم بے قرار ہیں، اتنے دن سے ہم تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں، تو آپ نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں تو اللہ کے نبی کے پاس رہوں گا۔ اللہ کے نبی وہاں سے ہٹ گئے تاکہ آپس میں بیٹھ کر کچھ اپنا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو کہنے لگے ان کے والد کہ بیٹا تم آزادی کے لیے غلامی کو قبول کر رہے ہو، وہ آزاد تھے، ایک طرف آزادی ہے ایک طرف غلامی ہے، کوئی آدمی غلامی کو قبول کرتا ہے آزادی کے مقابلے میں؟ تمہیں آزادی مل رہی ہے، ہم تمہیں لے کر جانا چاہتے ہیں، والدین کے ساتھ رہو گے اور تم یہاں اس غلامی کو قبول کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب ابا جان بات آزادی اور غلامی کی نہیں ہے، اگر یہ غلامی ہے تو مجھے 1000 بار اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان میں کرتا ہوں کہ یہ ایسی غلامی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ یہاں کے وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ ان کے بھائی جو ہے حضرت جبلہ بن حارثہ بھی تشریف لائے تھے، جب وہ بعد میں ایمان میں داخل ہوئے ان کے بھائی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ جملہ اپنے بھائی کا آج بھی یاد ہے کہ میں ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کرتا ہوں، میرے دل میں وہ بات گھر کر گئی تھی کہ آخر اس گھر کے اندر کیا چیز ہے، اس آدمی کے اخلاق کتنے کریمانہ ہوں گے جو ہمارا بھائی آزادی قربان کر رہا ہے۔ بس تبھی سے میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی اور یہی بات میرے ایمان لانے کا سبب بنی۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی محبت تھی اللہ کے نبی سے کہ اپنی آزادی قربان کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں، وقت قلت ہے تو ہمیں آقا علیہ السلام سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہیچ ہیں اس کے آگے، ہر چیز سے مقدم اور سب سے اعلیٰ اور بالا اللہ کے نبی کی محبت اور جو ہے آپ کا طرز عمل، آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کا طریقہ زندگی ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہونا چاہیے، اسوہ ہونا چاہیے، اس کے لیے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے دنیا آخرت کی تمام تر کامیابیاں ہیں۔ اللہ بھی جب راضی ہوں گے فاتبعونی، جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے اللہ تبھی راضی ہوں گے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا کہ ہم جو ہے اس کے ان کے لائے ہوئے دین پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں میرے بھائیوں، یہ بات کیا ہے کہ ہم جو ہے ان کے طریقوں کو پسے کھول ڈالے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو ہم جو ہے اسوہ نہیں مانتے، ہم غیروں کو طریقوں کو فالو کرتے ہیں۔ جب دوسرے آدمی کی اس طرح کی باتیں کرنے کی ہمت ہوتی ہے، اگر ہم 100% ان کی زندگی پر اور ان کے طریقہ کار کو زندگی میں لائے اور اس کو بروکار لائے تو انشاءاللہ پھر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ہماری طرف گندی اور میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کو مکمل فالو کیجئے، اسلام پر جمے رہیے، جبھی ہمارے لیے کامیابی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیب سے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔